عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یعنی نماز میں تو ظاہر ہے کہ ارکان وہی ہیں سارے کے سارے، لیکن باڈی لینگویج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو پردے کا حکم ہے، لہٰذا وہ جسم کی ایسی حالت کو اختیار کرے گی جس میں سمٹ نہ پایا جائے، جس میں پردے کا زیادہ اہتمام پایا جائے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مرد کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اتنے اوپر تک، لیکن عورت صرف اتنے ہاتھ اٹھائے گی، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، زیادہ نہیں اٹھائے گی۔ تو تحریمہ میں عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ دوسرا فرق، پھر جب وہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر سینے پہ ہاتھ باندھے گی۔ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، تاکہ اس میں بھی ایک طرح کا پردہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ جسم کو چھپاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جسم کے ابھار کو۔ تیسری چیز جو ہے، رکوع میں مرد جو ہے وہ بالکل پیٹھ سیدھی کرتا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑتا ہے، اس طرح کہ اس کے چاروں طرف سے وہ گھٹنوں کو گھیر لیتا ہے اور مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ عورت یہ دونوں کام نہیں کرے گی، رکوع میں زیادہ جھکے گی بھی نہیں، بس اتنا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، بس یہ اس کا رکوع ہے۔ جو مردوں کے رکوع کا ادنا درجہ ہے وہ عورت کے رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ اور زیادہ ستر ہے، لہٰذا وہ زیادہ نہیں جھکے گی، کہ بس جس پر رکوع کا اطلاق ہو جائے، جس کو ہم کہہ سکیں ہاں یہ رکوع تک پہنچ گئے، بس اتنا، اور گھٹنوں پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے مرد دیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں میں فرق ہو گیا، مرد بالکل پیٹھ سیدھی رکھتا ہے، بالکل نیچے تک جھکتا ہے، اور وہ گھٹنوں کو بھی مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ عورت میں یہ دونوں چیزیں اس کی نماز میں نہیں ہیں۔ سجدے میں جب ہم مرد جاتے ہیں تو ہم جو ہے اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہاتھوں کو پھیلایا کرتے تھے اور یہ بالکل کھول دیا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر نکلنا چاہے تو ہاتھوں کے بیچ میں سے نکل جائے، اتنا فاصلہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہو یا برابر میں کوئی بھی نہ ہو تو اتنے ہاتھ وہ کھولے گا، لیکن جماعت میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جتنے کھول سکتا ہے اتنے۔ تو یہ بغلیں بالکل کھلی ہوئی ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا پیٹ ہماری یہ رانوں سے جدا ہونا چاہیے، اسی طرح یہ پنڈلیاں جو ہیں اس حصے سے جدا ہونی چاہیے، تو ہر پارٹ الگ الگ ہمارا سجدے میں ہوتا ہے۔ لیکن عورت بالکل سمیٹ لے گی اپنے آپ کو، بالکل جسم اس کا سمٹ جائے گا اور وہ زمین پر اپنے آپ کو بچھا لے گی، یہ اس کے لیے زیادہ پردے والی صورت ہے۔ چنانچہ یہاں فرمایا کہ سجدے میں زمین سے بالکل چمٹ جائے گی، مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرے گی عورت، کیونکہ اس کے لیے، عورت کے لیے اس طرح سجدہ کرنے میں ستر اور پوشیدگی نہیں ہے اس طرح۔ اور اس پر حدیثیں موجود ہیں کہ عورتوں کی نماز کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر مقامات پر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ہم ان دلائل کو تو ذکر نہیں کر رہے، ہم تو سیدھا سیدھا مسائل کو بیان کر رہے ہیں، جس کو لینا ہو لے لے، جس کو تحقیق کرنی ہو تو وہ کرتا رہے تحقیق۔ آخری چیز، جب قعدے میں بیٹھے گی، اتحیات پڑھے گی یا سجدے سے اٹھے گی، تو جب قعدے میں وہ بیٹھے گی تو تورک کرے گی۔ تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پیر ایک طرف نکال دینا۔ یہاں سجدے میں تو ہم مرد جو ایک پیر کھڑا رکھتا ہے اور وہ دونوں ہی پیر کھڑے رکھتا ہے، لیکن جب سجدے سے اٹھتا ہے یا قعدے میں بیٹھتا ہے تو ایک پیر بچھا دیتا ہے، ایک کھڑا رکھتا ہے۔ لیکن عورت دونوں پیروں کو اپنی سیدھی طرف نکال دے گی اور بالکل زمین سے چمٹ کر رہے گی۔ تو قعدے میں عورت تورک کرے، یعنی دونوں پیر سیدھی جانب نکال دے۔ تو بس یہ تھوڑا سا باڈی لینگویج کے حساب سے کہ اس کو جسم کس طرح سے رکھنا ہے، تو اس میں ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس میں زیادہ پردہ ہو، جس میں زیادہ ستر ہو، ویسی حالت کو اختیار کرے۔ تو دیکھیں یہاں عورت کے ستر کے لیے، اس کے پردے کے لیے شریعت عبادت میں بھی کتنا اہتمام فرماتی ہے، تو پھر خود سوچیں کہ غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے آنا یہ شریعت کو کس درجے میں ناپسند ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ تو بہرحال عبادت میں بھی فرق رکھا عورت اور مرد کی نماز میں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، 5 فرق ہیں تحریمہ میں،
سینے پر ہاتھ باندھنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں اور قعدے میں بیٹھنے میں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔